بیت المقدس دوبارہ مسلم حکمرانی میں آ چکا تھا، لیکن کیا صلیبی طاقتیں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تھیں؟ یورپ میں یہ خبر بجلی بن کر گری۔ بادشاہ، شہزادے اور عظیم جرنیل ایک بار پھر تلواریں اٹھانے لگے۔ اب ایک نئی صلیبی جنگ آنے والی تھی، جس میں تاریخ کے عظیم ترین حکمران آمنے سامنے ہوں گے۔ لیکن کیا صلاح الدین اپنی فتح کو برقرار رکھ پائیں گے، یا ایک اور خونی طوفان مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ وہ جنگ جس میں دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ میدان میں اترے، صلیبی جنگیں اور صلاح الدین ایوبی کی دوسری اور آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ جب صلاح الدین ایوبی نے حطین کی فیصلہ کن جنگ میں صلیبی افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور چند ہفتوں بعد شہر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو یہ واقعہ صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہ رہا۔ اس کی خبر تیزی سے یورپ پہنچی اور وہاں ایک شدید صدمے اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یورپ میں اسے صرف ایک سیاسی یا فوجی شکست نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے مذہبی وقار، عزت اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ چرچ کے خطبوں میں اس واقعے کو مقدس شہر کی بازیابی کی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ مقدس مقام ہے، جسے دوبارہ حاصل کرنا ہر عیسائی کی ذمہ داری ہے۔ اسی پس منظر میں یورپ کے طاقتور بادشاہوں نے رد عمل دینا شروع کر دیا۔ خاص طور پر رچرڈ دا لائن ہارٹ انگلینڈ، فلپ آف فرانس اور فریڈرک بارباروسا جیسے حکمرانوں نے نئی صلیبی مہم کی تیاری شروع کی۔ یوں بیت المقدس کی فتح نے براہ راست تیسری صلیبی جنگ یعنی تھرڈ کریوسیڈ کی بنیاد رکھ دی، جسے تاریخ کی سب سے مشہور صلیبی مہم سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ اب میدان میں عام سپاہی نہیں، بلکہ دنیا کے بڑے حکمران آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف مسلم دنیا کے رہنما صلاح الدین ایوبی تھے، اور دوسری طرف انگلینڈ کا بہادر اور جنگجو بادشاہ رچرڈ اول، جسے تاریخ رچرڈ دی لائن ہارٹ یعنی شیر دل کے نام سے جانتی ہے۔ رچرڈ اول 1157 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنی بہادری، جنگی مہارت اور جارحانہ حکمت عملی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو محل سے زیادہ میدان جنگ میں نظر آتا تھا۔ جب اس نے صلیبی جنگ میں شرکت کا اعلان کیا تو یورپ میں اسے عیسائیت کا سب سے بڑا محافظ سمجھا جانے لگا۔ اس کی فوج جدید ہتھیاروں، تربیت یافتہ نائٹس اور مضبوط بحری طاقت سے لیس تھی۔ دوسری طرف صلاح الدین ایک تجربہ کار حکمران تھے، جو براہ راست لڑائی کے ساتھ ساتھ صبر اور حکمت عملی کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ یوں تاریخ میں پہلی بار دو عظیم جرنیل ایک دوسرے کے مقابل آئے، جن کی شخصیتیں بالکل مختلف مگر صلاحیتیں تقریباً برابر تھا۔ 1189 میں یروشلم کے سابق بادشاہ گائے ڈی لوزینان نے اکا کا محاصرہ شروع کیا، مگر جلد ہی یہ ایک غیر معمولی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ شہر کے اندر مسلم فوج موجود تھی، جبکہ باہر سے صلاح الدین کی فوج نے صلیبیوں کو گھیر رکھا تھا۔ یوں یہ ایک ایسا محاصرہ بن گیا جس میں محصور اور محاصرہ کرنے والے دونوں خود بھی گھیرے میں تھے۔ یہ جنگ انتہائی سخت اس لیے تھی کہ تقریباً 2 سال تک جاری رہنے والے اس محاصرے میں بھوک، بیماری، بارش، کیچڑ اور مسلسل جھڑپوں نے دونوں طرف کے سپاہیوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ 1191 میں جب یورپ کے طاقتور بادشاہ، خصوصاً انگلینڈ کے رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فرانس کے فلپ دوم اپنی تازہ افواج کے ساتھ پہنچے تو جنگ نے نئی شدت اختیار کر لی۔ جدید محاصرے کی مشینیں، دیواریں گرانے والے منجنیق اور مسلسل بحری کمک نے بالآخر شہر کے دفاع کو کمزور کر دیا۔ شدید لڑائی، خون ریزی اور تھکن کے بعد جولائی 1191 میں اکا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اکا کی فتح کے بعد جو واقعہ پیش آیا، اس نے تیسری صلیبی جنگ کو اور بھی زیادہ شفاف اور جذباتی بنا دیا۔ شہر کے سقوط کے وقت مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ قیدیوں کے بدلے فدیہ
मुकद्दस सलीब यानी ट्रू क्रॉस की वापसी और कुछ दीगर शराइत पूरी की जाएंगी। लेकिन जब मुज़ाकरात तूल पकड़ने लगे और शराइत बर वक्त पूरी ना हो सकी तो इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट ने एक सख्त और मुतनाज़िया फैसला किया। अगस्त 1191 में इसके हुक्म पर तकरीबन 2 से 3 हज़ार मुस्लिम कैदियों को शहर के बाहर कत्ल कर दिया गया। ये इक़दाम सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली नहीं बल्कि एक नफ्सियाती पैगाम भी था, जिसका मकसद दबाव डालना और मुखालिफ को कमज़ोर करना था, मगर इसके नताइज इंतहाई संगीन निकले। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस वाक़े को शदीद सदमे और गुस्से के साथ देखा और इसके बाद जंग में नरमी की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो गई। अब लड़ाई सिर्फ इलाकों या शहरों की नहीं रही थी, बल्कि ये इंतकाम, वक़ार और मजहबी जज्बे की जंग बन चुकी थी। कैदियों के कत्ल के बाद सलीबी और मुस्लिम अफवाज के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई और दोनों तरफ से नए मुहाज खुल गए। साहली इलाकों, खसूसन मौजूदा इसराइल और लबनान के साहली शहर जैसे अक्का के आसपास के इलाके इस वक्त फ़ौजी और तिजारती अहमियत के हामिल थे, क्योंकि ये शहर बहरी रास्तों से मुंसलिक थे और रसद की फराहमी के लिए कलीदी हैसियत रखते थे। इसलिए दोनों फ़ौजें कई बार इन साहली इलाकों में आमने सामने आईं। छोटी बड़ी झड़पें हुई और हर तरफ से मुहासरा या हमले की कोशिशें जारी रहीं। ये लड़ाइयाँ सिर्फ ज़मीन या किलों के कब्ज़े तक महदूद नहीं थी, बल्कि दोनों तरफ की फ़ौजी हिकमत अमली, नकलो हरकत और एसाब की आजमाइश का भी इम्तिहान थी। सलीबी अफवाज ने अपने मजबूत साहली किले और बहरी रसद के ज़रिए इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिश की, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज ने मुत्तहिद रहकर बहरी और ज़मीनी मुहाज पर हमले किए ताकि सलीबियों को मुस्तकिल दबाव में रखा जा सके। अरसूफ की जंग, जो 7 सितंबर 1191 को लड़ी गई, तीसरी सलीबी जंग का एक अहम मरहला थी और इसने रिचर्ड शेरदिल की फ़ौजी महारत को नुमायां तौर पर जाहिर किया। रिचर्ड ने अपनी अफवाज को सख्त नज़्मो ज़ब्त के तहत मैदान में खड़ा किया और हर हमले को निहायत मंसूबा बंदी के साथ कंट्रोल किया, जिससे सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज को कई मौके पर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रिचर्ड ने अपनी नाइट्स और सिपाहियों को तरतीबवार आगे भेजा, दिफाई पोजीशन मजबूत की और मुतअद्दिद मुस्लिम हमलों को नाकाम बनाया, जिससे सलीबी अफवाज का मोराल बुलंद रहा। इसके बावजूद ये जंग मुकम्मल फैसला कुन फतेह में तब्दील न हुई, क्योंकि सलाहुद्दीन की फ़ौज ने मुनज़्ज़म दिफा और मोहतात हिकमत अमली इख्तियार की हुई थी। दोनों जानिब बड़े नुकसान हुए, लेकिन कोई भी फरीक ज़मीन या अहम किले मुकम्मल तौर पर हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। इस तरह आरसाफ की लड़ाई तारीखी तौर पर रिचर्ड की फ़ौजी सलाहियत, क़यादत और बहादुरी के लिए मशहूर हुई, मगर यह भी जाहिर करती है कि तीसरी सलीबी जंग में फतह हासिल करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि दोनों जानिब ताकतवर और तजुर्बाकार रहनुमा मैदान में मौजूद थे और हर इकदाम बड़ी एहतियात से किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे दोनों रहनुमा एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर इनके दरमियान बाहमी एहतराम भी पाया जाता था। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने इसके लिए तिब्बी इमदाद और फल भेजे। इसी तरह जब रिचर्ड का घोड़ा जंग में मारा गया तो सलाहुद्दीन ने इसे नया घोड़ा फराहम किया। ये वाक़यात इस दौर की जंगों में गैर मामूली समझे जाते हैं और दोनों रहनुमाओं की शख्सियत को एक अलग मुकाम देते हैं। कई महीनों की शदीद लड़ाइयों और मुसलसल झड़पों के बावजूद रिचर्ड शेरदिल बैतुल मुक़द्दस को दोबारा हासिल करने में कामयाब न हो सका। दोनों तरफ की फ़ौजें तवील मुहाज, भूख, बीमारी और मुसलसल लड़ाइयों की वजह से शदीद थक चुकी थी और जंग की शिद्दत के बावजूद कोई भी फरीक हतमी फतह हासिल करने के काबिल नहीं था। आखिरकार 1192 में रिचर्ड और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के ज़ेरे कब्ज़े रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को शहर में पुरअमन दाखिले की इजाज़त दी गई ताकि मजहबी रसूमात और ज़ियारतें बग़ैर किसी रुकावट के अंजाम पा सकें। इस मुआहदे ने आर्जी तौर पर जंग को ख़त्म कर दिया और दोनों तरफ की अफवाज को कुछ सांस लेने का मौका मिला, मगर ये याद रखना ज़रूरी है
کہ اس معاہدے کے بعد بھی صلیبی جنگوں کی آگ مکمل طور پر بجھی نہیں تھی اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن اور مذہبی کشمکش کے اثرات آنے والے کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ تیسری صلیبی جنگ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ صرف مذہبی تصادم نہیں بلکہ قیادت، حکمت عملی اور طاقت کا مقابلہ بھی تھا۔ صلاح الدین اور رچرڈ دونوں اپنی اپنی دنیا میں ہیرو بن کر ابھرے، مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ اس جنگ نے مشرق اور مغرب کے درمیان دشمنی کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آنے والی صدیوں تک قائم رہی۔ تیسری صلیبی جنگ کے خاتمے کے بعد اگرچہ وقتی امن قائم ہو گیا تھا، مگر صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یورپ میں مذہبی جوش اب بھی زندہ تھا اور چرچ اپنی سیاسی طاقت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اگلی صدی میں یعنی 14ویں صدی کے آغاز میں مزید صلیبی مہمات شروع ہوئیں، مگر ان کا مقصد پہلے جیسا واضح اور سیدھا نہیں رہا تھا۔ اب یہ مہمات صرف مذہبی وجوہات پر مبنی نہیں تھی بلکہ سیاسی مفادات، سلطنتوں کی توسیع اور تجارتی راستوں پر کنٹرول کے حصول کا بھی حصہ بن گئی تھی۔ یورپ کے بادشاہ اور نائٹس اب صرف بیت المقدس کے لیے لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ہر مہم میں اپنی ذاتی طاقت اور دولت کو بڑھانے کی کوشش شامل ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے صلیبی مہمات کی نوعیت بدل گئی۔ ان میں مذہبی جوش کے ساتھ ساتھ حکمت عملی، معاشی مفادات اور سیاسی چالاکیوں کا عمل دخل بھی بڑھ گیا تھا۔ چوتھی صلیبی جنگ اس تبدیلی کی سب سے بڑی مثال بن گئی کیونکہ اس میں صلیبی افواج نے اپنے اصل مقصد یعنی بیت المقدس کے حصول کو پس پشت ڈال دیا اور 1204 میں عیسائی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ اب صلیبی مہمات کا مقصد صرف مذہبی نہیں رہا بلکہ سیاسی اور معاشی مفادات بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد صلیبیوں نے شہر کی دولت اور وسائل پر قبضہ کر لیا، جس سے بازنطینی سلطنت شدید نقصان اٹھانے پر مجبور ہوئی اور شہر کی سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف مشرقی یورپ کی تاریخ میں ایک سنگین موڑ تھا بلکہ اس نے یورپ میں صلیبیوں کی ساخت اور مستقبل کی مہمات کی نوعیت کو بھی بدل دیا۔ اس طرح چوتھی صلیبی جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اب صلیبی مہمات میں مذہب، طاقت، دولت اور سیاست سب مل کر ایک پیچیدہ تنازع بن چکے تھے۔ اگلی صلیبی جنگوں میں یورپی طاقتیں مسلسل ناکام ہوتی رہیں۔ مسلم دنیا میں بھی صلیبی مہمات کے دوران نئی قوتیں ابھر رہی تھیں اور ان میں سب سے اہم تھی مملوک سلطنت، جس نے مصر اور شام میں اپنی حکمرانی قائم کی۔ مملوکوں نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت کو منظم کیا بلکہ صلیبی ریاستوں کے خلاف فیصلہ کن مہمات بھی شروع کی، جس میں یورپی قبضہ محدود اور کمزور ہوتا گیا۔ انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کیے، دفاعی حکمت عملی اپنائی اور مقامی مسلم حکمرانوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا تاکہ صلیبی فوجوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ مملوک سلطنت کی یہ فوجی اور سیاسی سرگرمیاں صلیبی ریاستوں کے لیے مستقل خطرہ بن گئیں اور آنے والی دہائیوں میں صلیبی مہمات کو ناکامی کی جانب دھکیل دیا۔ 1291 میں عکا شہر، جو صلیبیوں کا آخری مضبوط قلعہ اور مشرق وسطیٰ میں ان کی اہم ترین طاقت کا مرکز تھا، بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اس وقت مملوک سلطنت کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک منظم اور طاقتور فوجی مہم چلائی، جس میں بہترین حکمت عملی، محاصرہ کی مشینری اور زمینی و بحری محاذ پر یکجہتی شامل تھی۔ عکا کی فتح نے صلیبی ریاستوں کا آخری مضبوط اڈا ختم کر دیا اور یورپی فوجیں مشرق وسطیٰ سے مکمل طور پر پسپا ہو گئی۔ اس فتح کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں صلیبی ریاستوں کا عملی خاتمہ ہو گیا اور تقریباً 200 سال پر محیط صلیبی دور اختتام کو پہنچا۔ یورپی افواج واپس اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئی کیونکہ ان کے پاس مزید لڑائی کے وسائل اور طاقت نہ رہی تھی اور مشرق وسطیٰ میں ان کی فوجی موجودگی اب غیر مستحکم ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بیت المقدس دوبارہ مکمل طور پر مسلم حکمرانی میں آ گیا، جس سے اس خطے میں مسلمانوں کی سیاسی اور فوجی بالادستی قائم ہو گئی۔ اگرچہ جنگیں ختم ہو گئی مگر ان کے اثرات دنیا پر گہرے رہے۔ یورپ نے مشرق سے نئی چیزیں سیکھی۔ یورپ میں سائنس،
طب، ریاضی اور انجینئرنگ کے نئے تصورات متعارف ہوئے اور عرب اور مسلم دنیا کے دانشورانہ علوم نے یورپی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز پر اثر ڈالا۔ کاغذ سازی کے نئے طریقے جو مشرق سے آئے نے کتابت اور علم کی ترسیل کو آسان بنایا، اور تجارتی راستوں کی کھلی دستیابی نے یورپی معیشت میں نمایاں اضافہ کیا۔ مشرقی مصنوعات، مسالہ جات، کپڑے اور دیگر تجارتی اشیاء کی آمد نے شہروں میں مارکیٹوں کو فروغ دیا، نئے ہنر اور صنعتوں کو جنم دیا اور یورپ کو دیر پا اقتصادی ترقی کی راہ پر ڈال دیا، جس نے بعد میں نشاط ثانیہ یعنی رینیسنس اور سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف مسلم دنیا سیاسی طور پر آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، کیونکہ مسلسل صلیبی جنگوں اور داخلی تنازعات نے ان کے وسائل اور اتحاد کو بری طرح متاثر کیا۔ مختلف مسلم سلطنتیں جیسے شام، عراق اور مصر کی مقامی حکومتیں اپنی طاقت برقرار رکھنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے کشمکش کرتی رہیں۔ یوں صلیبی جنگیں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے عالمی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان جنگوں نے مذاہب کے درمیان تعلقات پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ صدیوں تک مشرق اور مغرب ایک دوسرے کو شک اور دشمنی کی نظر سے دیکھتے رہے۔ مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی روایت مضبوط ہوئی، جس کے اثرات آج کی عالمی سیاست میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق صلیبی جنگیں اس بات کی مثال ہیں کہ جب مذہب، سیاست اور طاقت ایک دوسرے میں مل جائیں تو نتائج صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری تہذیبوں کو متاثر کرتے ہیں۔ صلیبی جنگیں ختم ہو گئیں، مگر ان کے اثرات تاریخ کے صفحات تک محدود نہیں رہے۔ یہ جنگیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب مذہب، طاقت اور سیاست ایک دوسرے میں گل جائیں تو انسانیت اکثر پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ ہزاروں جانیں گئیں، شہر تباہ ہوئے، مگر آخر میں کسی ایک فریق کی مکمل جیت نہیں ہوئی، بدل گئی تو صرف دنیا کی سمت۔ آج صدیوں بعد جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک اہم سوال ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے: کیا یہ واقعی مقدس جنگیں تھیں یا انسان نے اپنے مفادات کو مقدس نام دے دیا تھا؟ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ حال کو سمجھنے کی چابی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ سے سبق نہ سیکھیں تو وہ خود کو دوبارہ دہراتی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی راز جاننے ہیں تو ہمارے چینل اسرار ماضی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا راز کس تاریخ کا کھولا جائے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی داستان، ایک نئے راز اور تاریخ کے ایک اور پوشیدہ باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔